اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بحث ہماری حجیت العلم ذاتی پر چل رہی تھی اور آج انشاءاللہ اس کی آخری بحث ہے۔ ذاتی جیسے کہ آپ نے منطق میں پڑھا ہے، ذاتی باب کلیت خمسہ میں بھی آتا ہے اور ذاتی باب برہان میں بھی آتا ہے۔ وہ ذاتی جو باب کلیت خمسہ میں آتا ہے، جس سے باب عیسیٰ گوجی بھی کہتے ہیں، اس میں جنس و فصل یعنی ذات و ذاتیات انسان، وہ چیز جس سے قوام پایا جاتا ہے، جو اگر نہ ہو تو وہ چیز وجود میں نہیں آتی۔ اور باب عیسیٰ گوجی میں جو آپ ذاتی باب برہان میں جو آپ ذاتی پڑھتے ہیں، وہ عارض ہوتا ہے اس کے اوپر، یعنی ذات و ذاتیات میں نہیں ہوتا، عارض ہوتا ہے، لیکن وہ عارض لازم ما لا ينفک عنہ ہے۔ جیسے آپ زوجیت کو عدد دو سے جدا نہیں کر سکتے، اگرچہ عدد دو کی تعریف میں زوجیت دخیل نہیں ہے، یعنی عدد دو کے قوام میں زوج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس زوجیت کو اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو آغا مظفر نے ابھی تک یہاں بحث کر لی، چاہے آپ اس سے کچھ بھی مانیں، بالآخر آغا مظفر کی نگاہ میں قط کیا ہے؟ آغا مظفر کی نگاہ میں قط یعنی طریقیت، قط یعنی آپ کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب اٹھاتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھو واقعی ہے۔ قط یعنی راستہ ہے، وہ راستہ ہے جو آپ کو دکھاتا ہے۔ مثلا جب آپ کو قط ہو جاتا ہے کہ شارع مجھ سے چاہتا ہے میں نماز فجر پڑھوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ قط ایک ایسا راستہ ہے جس نے آپ کو لوح محفوظ دکھا دیا، جس نے آپ کو یہ دکھا دیا کہ شارع آپ سے یہ چاہتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ شارع مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کی عزت کروں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کھولیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں شارع مجھ سے چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ جو قط ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے جس نے آپ کو واقع پہنچا دیا، واقع دکھا دیا، یعنی آپ کو مشاہدہ کر لیا اپنے واقعے کا کہ شارع مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کی عزت کروں، تکریم کروں، بس یعنی جب آپ کو پتہ چل گیا شارع چاہتا ہے تو دیکھیے انجام دو۔ اسی لیے قط کی طریقیت کو شارع قط سے جدا بھی نہیں کر سکتا اور اس کو دے بھی نہیں سکتا۔ ہاں، شارع انسان کو وجود عطا کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں جعل بسیط، یا نحوین کہتے ہیں کانع تامہ، کہ شارع انسان کو وجود عطا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں میں انسان بنا رہا ہوں لیکن ناطق نہیں ہوگا، ناطق بعد میں ڈالوں گا۔ اگر یہ ناطقیت کو انسان سے ہٹا دے تو دیکھیے وہ انسان بھی خود بخود ہٹ جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آسان مثال سمجھانے کے لیے، مثلا آپ کہیں میں بریانی ہے لیکن اس میں چاول نہیں ہے، تو چاول نہیں ہے تو پھر بریانی بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ روٹی والی بریانی۔ پھر دیکھیے وہ نہیں ہے، کچھ اور ہے پھر وہ، بریانی صادق نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا قوام کس پر ہے؟ چاول پہ اس کا قوام ہے، اس کی ذات اس کی ذات ہے، وہ اس کی ذات و ذاتیات میں دخیل ہے وہ۔ آپ کہنی اسی لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گھر میں یا بریانی بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ میں بریانی بنا رہا ہوں لیکن چاول نہیں ہے، یا بریانی بنا دی اور چاول کو بعد میں ایڈ کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ شارع یا انسان کو وجود عطا کرے گا یا نہیں کرے گا، یا نمک کو وجود عطا کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نمک کو ایجاد کرنے کے بعد اس میں نمکینیت ڈالے، کیونکہ اگر کوئی چیز کسی چیز میں بعد میں ڈالی جا سکتی ہے تو نکالی بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ قانون ہے۔ اگر کسی چیز کو ایڈ کیا جا سکتا ہے تو اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے، بس اگر نمک کی نمکینیت اس کی ذاتیات میں نہیں تھی اور جب شارع بعد میں اضافہ کر سکتا ہے، عارض کر سکتا ہے، تو اسے سلب بھی کر سکتا ہے، جب اس کے لیے جال کر سکتا ہے تو سلب بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر سلب کر لے گا تو پھر دیکھیے چیبوت، اگر نمکینیت کو نمک سے نکال دیں تو پھر وہ کیا تھا؟ پھر نمک ہی نہیں تھا، کچھ اور تھا، پھر وہ نمکینیت کے بغیر نمک کیا؟ نمک ہی نہیں تھا نا۔ اس کا مطلب جب اگر قط سے شارع طریقیت کو نکالے، اس کا مطلب وہ قط نہیں تھا۔ مثلا آپ ایک بار کہہ رہے ہو کہ مجھے یقین ہے کہ شارع مجھ سے ہی چاہتا ہے، اور دوسری طرف شارع کہ نہیں یہ طریق نہیں ہے، یہ نہیں، تمہیں یقین نہیں ہے، تو یا تو کیا ہو جائے گا؟ قاطع کی بنسبت اجتماعی نقیضین ہو جائے گا۔ قاطع جس کو قط حاصل ہے، اگرچہ اس کا قط غلط ہو، ہاں
مثال کے طور پر مجھے قط ہے کہ یہ موبائل آپ کا ہے، مجھے قط ہے، کیوں؟ کسی وجہ سے بھی، ولو یہ کہ انسان کے سامنے سے کالی بلی گزر جائے اس کو قط ہو جائے، یہ فرق نہیں پڑتا، اسباب، ابھی اسباب قط کی بات نہیں ہو رہی. انسان کو یقین ہو گیا ایک چیز کا، یقین کے اوپر دوسرا یقین نہیں آ سکتا. یقین یعنی 100%، یعنی ایک چیز آپ کے لیے بالکل عیاں اور واضح اور آشکار ہو گئی، اس یقین کے اوپر کوئی ایسا یقین نہیں چڑھ سکتا جو اس کے برخلاف ہو پہلے یقین کے، مگر یہ کہ پہلا یقین زائل ہو جائے تو صحیح ہے، تو آ سکتا ہے. لیکن پہلے یقین کے ہوتے ہوئے، مثلا مجھے یقین ہے کہ یہ موبائل آپ کا ہے اور اسی وقت مجھے یقین ہو کہ یہ موبائل آپ کا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اجتماعی نقیض ہے، یہ نہیں ہو سکتا. شارع قط کو یہ نہیں کر سکتا کہ قط طریق نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا. ہاں اسی لیے جعل تعلیفی، جس کو جعل تعلیفی یعنی جعل مرکب، یعنی کانہ ناقصہ نہیں ہو سکتا، کانہ تامہ ہے، یعنی جعل بسیط ہے، یا قط ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو ساتھ ساتھ طریق بھی ہوگا. بات ہے، یہ ہم پڑھ چکے. وَإِذَا اسْتَحَالَ جَعْلُ الطَّرِيقِيَّةِ لِلْقَطِّ، اور جب محال ہو گیا، کیا چیز محال ہو گیا اگر صاحب؟ قط کے لیے طریقیت کو جعل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قط کی ذات ہے طریق، قط یعنی طریق. مثلا قط ایک ایسا شیشہ، ایک ایسا آئینہ ہے جو آپ کو لوح محفوظ، آپ گاڑی میں بیٹھتے، گاڑی کے سامنے ایک آئینہ لگا ہوتا ہے جو آپ کو باہر روڈ دکھا رہا ہوتا ہے. قط ایک آئینہ ہے جو آپ کو لوح محفوظ دکھا رہا ہوتا ہے. یعنی قط، جب آپ کو قط ہو جاتا ہے کہ چاہے کوئی بھی قط ہو، جب آپ کو قط ہو گیا یعنی آپ کو ایک چیز معلوم ہو گئی، ایک طریق ہے جو آپ کو ایک حقیقت تک اس نے پہنچا دیا. بولو یہ کہ آپ کا قط غلط ہو، پھر بھی قاطع کی بنسبت وہی قط ہے، قاطع کی نسبت وہی حقیقت ہے. حقیقت میں ٹھیک ہے حقیقت نہ ہو، لیکن میں اس کو بھی یہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص کو یقین ہو سامنے گڑا ہو، بھلے ہوئی کہ سامنے گڑا نہیں ہے، لیکن اگر ایک شخص کو یقین ہے سامنے گڑا ہے، یا اگر ایک شخص، ایک پیاسے کو یقین ہے کہ سامنے پانی ہے، تو وہ جائے گا اس کی طرف، بولو یہ کہ سامنے پانی نہ ہو. اگر قط کے لیے طریقیت کو جعل کرنا محال ہے، اذا کا جواب آ رہا ہے صاحب، استحال نفی عنہ، تو طریقیت کی نفی کرنا بھی محال ہے، کیونکہ جس چیز کو جعل نہیں کیا جا سکتا اس کو سلب بھی نہیں کیا جا سکتا. سلب وہی چیز ہوتی ہے جو قابل جعل ہو. لأنه كما يستحيل جعل الذات ولوازمها يستحيل نفي الذات ولوازمها عنها، جس طرح سے محال ہے کہ جعل ذات کو اور لوازم ذات کو جعل کرنا جس طرح سے محال ہے، اس طرح نفی کرنا بھی محال ہے. جس طرح نمک کو نمکینیت دی نہیں جا سکتی، اس طرح نمکینیت لی بھی نہیں جا سکتی. جس طرح ناطقیت انسان کو دی نہیں جا سکتی، اس طرح ناطقیت انسان سے لی بھی نہیں جا سکتی. واضح نہیں. وَسَلْبُهَا، اور سلب نہیں کیا جا سکتا. کون سا سلب؟ بسلب تعلیفی، یعنی سلب ترکیب، تعلیفی یعنی ترکیبی. جعل مرکب، جس طرح جعل بسیط ہو سکتا تھا، جعل مرکب نہیں ہو سکتا تھا، اسی طرح سلب بسیط ہو سکتا ہے. شارع سب کو ہٹا دے، پورے قط کو آپ سے ہٹا لے، یہ کر سکتا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے. آپ کو یقین تھا، ابھی آپ کے ذہن کو وہ کر دے، پورا آپ کی عقل چھین لے، آپ کو یقین نہیں رہے گا. لیکن یہ نہیں کر سکتا سے مراد قدرت کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے نہ کہ محالات سے. نہیں کر سکتا یعنی اس میں ہے، ایک ہی چیز ہے دونوں، ایک ہی چیز سے اس چیز کو کیسے نکالے گا؟ یا وہ چیز ایک ہی چیز ہے دونوں. قط یعنی طریقیت، انسان یعنی ناطقیت، نمک یعنی نمکینیت. ایک ہی چیز سے اسی چیز کو نکال دے گا تو وہ چیز بھی نکل جائے گی. واضح نہیں ہو رہا. پس سلب تعلیفی ممکن نہیں ہے، سلب ترکیبی ممکن نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قط اپنی جگہ پہ رہے اور طریقیت کو نکال لیا جائے. بل نحن انما نعرف استحالة جعل الذات والذات ولوازم الذات بجعل تعلیفی. ہم نے جان لیا تھا کہ محال ہے ذات و ذاتیات اور لوازم ذات کو جعل تعلیفی یعنی جعل مرکب کرنا محال ہے. جعل بسیط ہو سکتا ہے، خدا انسان کو خلق کر سکتا ہے، لیکن انسان سے ناطقیت کو جعل نہیں کر سکتا انسان کے لیے، کیونکہ انسان یعنی ناطقیت.
لأن نعرف اولا امتناع انفقاق ذات نفس، کیونکہ خود ذات سے اسی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، وہ امتناع انفقاق کے لوازم عنہا، اور لوازم ذات سے بھی ذات کو جدا نہیں کیا جا سکتا، عدد زوجیت کو بھی دو سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کما تقدمہ بیان ہو، یہ گزر گئی بات۔ اب وہی بات کہہ رہے ہیں کہ قاطع کی بنسبت کیا ہو جائے گا، نقیض ہو جائے گا۔ مثلا ایک ہی وقت میں دو یقین جو ایک دوسرے کے مد ایک وقت میں 1000 یقین جمع ہو سکتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ مثلا مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ مسجد ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہاں کارپیٹ بچھا ہوا ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ بھائی آپ میرے سامنے بیٹھے، مجھے یہ بھی یقین ہے، یہ سارے یقین جمع ہو سکتے ہیں ایک وقت میں، لیکن ایک وقت میں ایسے یقین دو جمع نہیں ہو سکتے جو آپس میں ایک دوسرے کے تناقض، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اجتماع نقیضین ہو جائے گا۔ علی ان نفی الطریقیت عن القطع، اب یہ دوسری دلیل دے رہے ہیں، یہاں سے دوسری دلیل شروع ہو رہی ہے علی سے، کس کے لیے؟ کہ قطع سے طریقیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ علی ان پہلی طریقہ کیا تھی؟ پہلی کی طریقہ تھی کہ ذات و ذاتیات سے اصل محال ہے، محال ذاتی۔ علی ان نفی الطریقیت عن القطع، اگر طریقیت کو قطع سے جدا کر دیا جائے، اس کی نفی کی جائے، تو اس کا ایک لازمہ نکلے گا، اور وہ ہے تناقض۔ یلزم منہ التناقض بالنسبت الی القاطع وفی نظر القاطع، نہ فی نسبت الی الحقیقت، حقیقت میں یہ ممکن ہے۔ مثلا مجھے یقین تھا یہ موبائل میرا ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقت میں ممکن ہے کہ یہ موبائل میرا نہ ہو، یہ ممکن ہے حقیقت، لیکن قاطع کی نگاہ میں ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں مجھے قطع ہو کہ یہ موبائل میرا ہے، اور ایک ہی وقت میں مجھے قطع ہو یہ موبائل میرا نہیں ہے۔ علی ان نفی طریقیت عن القطع یلزم منہ کی ضمیر کہاں جائے گا صاحب؟ مکلف نہیں، نفی طریقت، اس اگر طریقیت کی نفی کر دے قطع سے تو اس کا لازمہ نکلے گا کس سے؟ اس نفی کرنے سے لازمہ نکلے گا کس چیز کا؟ التناقض، کس کی بنسبت؟ قاطع کی نسبت، واو عطف تفسیر ہے، اور نظر قاطع کی نگاہ کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں کہ تناقض ہے۔ فَإِنَّهُ مثلاً حِينَمَا يَقْطَعُ بِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ وَاجِبٌ، ایک ہی نگاہ میں فرض کریں قاطع کو قطع تھا، یقین تھا کس چیز کا؟ کہ یہ شے کیا ہے؟ واجب ہے۔ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ أَن يَقْطَعَ ثَانِيًا بِأَنَّ هَذَا الْقَطْعَ لَيْسَ طَرِيقًا مُوصِلًا إِلَى الْوَاقِعِ، جب اس کو قطع تھا کہ یہ چیز واجب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا، اس کو جب یقین تھا کہ یہ چیز واجب ہے، یعنی اس کو یقین تھا کہ یہ چیز مجھے بتا رہی کہ شارع مجھ سے چاہتے ہیں میں یہ کام کروں۔ اب اگر شارع کہے نہیں یہ چیز تم پہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کام تمہیں نہیں کرنا، تو ایک ہی وقت میں یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ اس کو یقین تھا کہ یہ چیز واجب ہے، پھر آپ کہیں نہیں یہ طریق نہیں ہے تمہارے لیے، شارع کہے نہیں میں یہ طریق نہیں ہے، چھوڑ دو، انجام نہ دو، تو پھر اس کو تو یقین تھا، واضح بات ہے، کیسے دونوں چیزیں جمع ہوگی؟ فَإِنَّهُ مثلاً يَقْطَعُ بِأَنَّ هَذَا الشَّيْءَ وَاجِبٌ، ایک شخص کو یقین تھا کہ نماز فجر واجب ہے، يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، محال علیہ اس پر، کیا؟ أَن يَقْطَعَ ثَانِيًا، کہ اس کو دوبارہ یقین ہو جائے کس چیز کا؟ بِأَنَّ هَذَا الْقَطْعَ، جو اس کو یقین تھا نماز واجب ہے، لَيْسَ طَرِيقًا، یہ نماز کا واجب ہونا طریق نہیں، شارع نہیں کہتا اس کے ذریعے سے تمہیں حکم شرعی ملے گا، تو پھر کیا تھا؟ یہ واجب ہونا کیا تھا؟ لیس طریقا موصلا الی الواقع، یہ وہ راستہ نہیں جس سے واقعے کو پتہ چلا۔ یہ پتہ ہے یہ بعد میں آئی، یہ بات آغا مظفر یہاں پر اخباریون کو خراب کر رہے ہیں۔ اخباریون کہتے ہیں کہ اگر دلیل عقلی کے ذریعے سے قطع حاصل ہو جائے تو وہ حجت نہیں، دلیل عقلی کے ذریعے سے قطع حاصل ہو جائے تو وہ حجت نہیں۔ قاطع کی بنسبت آپ تفکیک ایجاد نہیں کر سکتے، آغا مظفر کا نظریہ، قاطع کی بنسبت آپ تفکیک ایجاد نہیں کر سکتے، قاطع کے مقدمات قطع کو خراب کر کے اس کے قطع کو خراب کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو قطع حاصل ہو جائے تو پھر وہ خود بخود طریق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی بار وہ کہے مجھے قطع ہے کہ شارع مجھ سے چاہتا ہے، دوسری بار شارع کہے نہیں تم یہ نہ چاہو،
تمہارے لیے حجت نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اس کے مقدمات کو خراب کر دیں، جب مقدمات کو خراب کر دے گا تو اس کو خود ایک قطعی ایجاد نہیں ہوگا. یستحیل، یہ ہو گئی عبارت. فَإِنَّ مَعْنَ هَذَا أَن يَقْطَعَ ثَانِيًا، اس کا معنی کیا ہے کہ اس کو دوبارہ قط ہو جائے، کہ یہ جو قط مجھے پہلا ہوا تھا یہ طریق نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قط ہوا ہی نہیں تھا. فَإِنَّ مَعْنَ هَذَا أَن يَقْطَعَ ثَانِيًا، یہ دوسری بار بھی اس کو یقین ہو جائے کس چیز کا؟ بِأَنَّ مَا قُطِعَ، اس چیز کا کہ جس چیز کا قط کیا گیا تھا، بِأَنَّهُ واجب، کہ وہ چیز واجب ہے، لَيْسَ بِوَاجِبٍ مَعَ فَرْضِ بَقَاءِ قَطْعِهِ الْأَوَّلِ. ایک بار سمجھ میں آ رہی بات، پہلے اس کو قط ہو گیا تھا کہ یہ چیز واجب ہے، پھر کہا گیا کہ نہیں یہ تمہارے لیے یہ طریق نہیں ہے، اس کے ذریعے سے حکم شرعی تمہیں نہیں پتہ چلے گا، یہ طریق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو پہلا قط تھا وہ قط نہیں تھا، لیکن وہ قط اپنے قط پر ہوتے ہوئے دوسرا قط اصلا آ نہیں سکتا. دیکھیں فَإِنَّ مَعْنَ هَذَا أَن يَقْطَعَ ثَانِيًا بِأَنَّ مَا قُطِعَ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ مَعَ فَرْضِ بَقَاءِ قَطْعِهِ الْأَوَّلِ عَلَى حَالِهِ، یہ کہ وہ پہلا قط اپنے حال پر رہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ اور دوسرا آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. وَهَذَا تَنَاقُضٌ، یہ ناقیض ہے. کس کی نگاہ میں؟ بحسب نظر القاطع و وجدان القاطع، قاطع کے ضمیر اور وجدان کے ساتھ. یستحیل ان یقع منہ، محال ہے کہ اس کو دوسرا قطع ہو جائے. حتی لو کان فی الواقع علی الخطأ فی قطع الاول، اگرچہ قطع اول میں خطا بھی ہو، غلط ہو، پھر بھی دوسرا قطع اس کو نہیں حاصل ہو سکتا. پہلے قطع کے ہوتے ہوئے اصلا 100% پہ کھڑا ہے. اگر کوئی کہتے نہیں دوسرا قطع ہے تو اس کا مطلب وہ 100% پہ نہیں تھا. 100% میں گنجائش نہیں ہے. اگر 99% بھی ہو تو 1% کی گنجائش ہے، ممکن ہے غلط. لیکن جب ایک شخص 100% پر کھڑا ہے تو اصلا اس میں گنجائش نہیں کوئی اور چیز میں دخیل ہو سکے. 100% پہ کھڑا ہے، یہ تمام استیعاب کیا ہوا ہے. اس نفس انسان میں جب قطع آ جاتا ہے تو نفس انسان ایک ایسے مرحلے، دیکھیں آپ نے منطق میں کیا پڑھا، ایک تصور ہے اور ایک تصدیق ہے. تصور وہ ہے کہ جب ایک انسان ایک حکم نہیں کر پاتا. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ آغا صاحب وہ شخص ہے، اس کا باپ کون ہے یا اس کا بیٹا کون ہے، آپ کا نفس ابھی اس مرحلے پہ، شک کے مرحلے پہ، آپ کہیں مجھے نہیں معلوم اس کے والد کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ جاتے ہیں اس کا شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں، اب آپ کا نفس اوپر آ جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں اس کے والد کا یہ نام ہے. لیکن ہو سکتا ہے شناختی کارڈ ان کا نہ ہو، کسی دوست کا ہو، کیا پتہ. بالآخر ایک احتمال خلاف ہے، لیکن حکم آ جاتا ہے. لیکن اس حکم کیا ہے، حکم ضعیف ہے، اس میں خلاف ہے، احتمال خلاف ہے. لیکن ایک بار آپ کا نفس ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ یقین ہو جاتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے والد کا یہ نام ہے. آپ اصلا گنجائش ہی نہیں ہے اس میں، اصلا اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی اور بات کر سکیں. اس سے پہلے گنجائش تھی، اب گنجائش نہیں ہے. اسی لیے بعض علوم ایسے ہیں جیسے علوم تجربیات ہیں کہ کبھی بھی وہ اس منزل پر نہیں پہنچتے، کبھی بھی 100% کی. اصلا علوم کی بناوٹ ایسی ہے، علوم کی اقتضاء ایسا ہے کہ کبھی بھی وہ اس منزل پر نہیں پہنچ. جیسے تجربیات، علوم تجربیات کبھی بھی 100% کی. اسی لیے جو ارسطو کے جو کلیات ہیں اس کو باطل قرار دیتے ہیں. ارسطو کا کیا کلی ہے علوم تجربی پر، کہ ایک شے ہمیشہ یا اکثر اوقات ایک جیسی نہیں رہتی. الشیء لا تکون اکثرا الحادثہ، یعنی مثلا آپ نے ایک بار پانی بوائل کیا 100 سینٹی گریڈ پر بوائل ہو گیا، دوسری بار بوائل کیا 100 سینٹی گریڈ پہ بوائل ہو گیا، تیسری بار بوائل کیا 100 سینٹی گریڈ پہ بوائل ہو گیا. 1 کروڑ پانی کو آپ نے تجربہ کیا 100 سینٹی گریڈ پہ بوائل ہوا. یہاں ارسطو ایک قاعدہ لگاتا ہے، اور کیا ارسطو منطق ارسطو میں کیا قاعدہ لگاتا ہے کہ الصدفۃ لا تکون دائما ولا اکثرا، کہ حادثات اور اچانک چیزیں ہمیشہ اچانک نہیں ہوتی. مثلا ہو سکتا ہے ایک بار پانی 100 سینٹی گریڈ پہ بوائل ہو جائے حادثتاً صدفتاً اچانکاً، یہ ہو سکتا ہے. 2 بار ہو جائے ہو سکتا ہے، لیکن 2 کروڑ بار ایسا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. پر اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی علت ہے، اس علت تک آپ نہیں پہنچ پا رہے. یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی علت ہے اور یہ قانون بنتا ہے. مسئلہ یہ علوم تجربیات کا مسئلہ یہ کہ یہ کبھی بھی
تامہ نہیں ہوتی. ممکن ہے آپ K2 کی پہاڑی پر جائیں وہاں پانی 100 سینٹی گریڈ پر بوائل نہ ہو, ممکن ہے. اس لیے شہید صدر نے اس نظریہ ارسطو کو تبدیل کر کے ایک نیا قانون دیا, اور وہ کیا ہے؟ حساب احتمال کا, کہ آپ وہاں پر حساب احتمالات کرتے ہیں کہ یہاں پر کتنے % چانسز ہے کہ پانی 100 سینٹی گریڈ پہ بوائل ہوگا. تو آپ کہتے ہیں 99.999% چانسز ہے کہ پانی 100 سینٹی گریڈ پہ بوائل ہوگا. 100% پہ اصل 100 جتنے بھی تاریخی واقعات ہیں, جتنے بھی وہ کہتے ہیں حساب احتمالات کے ذریعے سے, 100% ممکن نہیں ہے. بہرحال ابھی ہم کسی اور بحث میں نہ چلے ہیں. کہاں بحث کہاں گئی؟ حتی لو یہ ہو گیا. وَلَا يَسِحُ هَذَا إِلَّا إِذَا تَبَدَّلَ قَطْعُهُ وَزَالَ. ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یعنی دوسرا قط آنا صحیح نہیں ہے, مگر یہ کہ پہلا قط کیا ہو جائے؟ زائل ہو جائے, ختم ہو جائے. ہاں یہ پھر ہو سکتا ہے دوسرا قط آ جائے. وَهَذَا شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ. یہ تو اور بات, اس میں تو ہم بحث نہیں ہے. وَالْحَاصِلُ إِنَّ اجْتِمَاعِ الْقَطْعَيْنِ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ مُحَالٌ. دو قط نفی اور اثبات محال بھی ہوگی, یعنی ایک بار ایک قط کی نفی, ہاں ایک ساتھ 1000 قط جمع ہو سکتے ہیں, لیکن ایسے دو قط جمع نہیں ہو سکتے ان کے درمیان نفی اور اثبات کا تعلق, ہاں اور نہ کا تعلق ہے, یہ محال ہے. کا اجتماع نفی جیسے خود نفی اور اثبات محال ہے, ویسے ہی قط بنفی اور اثبات بھی محال ہے. بل یستحیل فی حق ہی, بل محال ہے کس کے حق میں؟ آگا صاحب, قاطع کے حق میں محال ہے. کیا؟ حتی احتمال ان قطعہ لیس طریقا الی الواقع. حتی 0.01% بھی احتمال نہیں دے سکتا قاطع کہ یہ واقع کے برخلاف ہو, واقع نہ ہو. اگر وہ 0.1% بھی احتمال دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ ظن پہ تھا, پہلے قط پہ نہیں تھا, وہ اس کا قط پہ تھا ہی نہیں. حتی احتمال ان قطعہ لیس طریقا الی الواقع فإن هذا الاحتمال, اگر قاطع کہتے ہیں مجھے یہ احتمال ہے, مساوکن, اس کا مطلب یہ بات مساوی ہے لانسلاخ قطع عنده, کہ وہ جو پرانا قط تھا اس کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. وانقلابہ الی الظن, اور وہ اصلاً قط ظن میں تبدیل ہو گیا. جیسے ہی کہتے ہیں کہ مجھے احتمال ہے, اس کا مطلب ویسے ہی اس کا پہلا والا قط ختم ہو چکا ہے. جیسے ہی مرحلہ احتمال میں گھستا ہے, اس کا مطلب مرحلہ 100% سے پیچھے آتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ فما فرض انہ قطع, اور جو فرض کیا گیا تھا کہ وہ قط تھا, لا یکون قطعا, وہ قط نہیں تھا, اس وہ ہی سمجھا تھا قط ہے, لیکن جیسے ہی دوسرا قط آیا پہلا قط پیچھے آ گیا. بلکہ یوں نہیں ہے, بلکہ یوں ہی پہلا قط پیچھے آیا تو دوسرا قط آیا, پہلا قط پیچھے آیا تو اس کا احتمال ایجاد ہوا, یوں ہے. وہ خلف و محالین, یہ خلف ہے کہ ایک چیز کو آپ نے فرض کیا ہے کہ وہ قط ہے, پھر آپ کہیں وہ قط نہیں ہے, یہ خلف ہے. وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يُنَافِي أَن يُحْتَمَلَ الْإِنسَانُ أَوْ يَخْطَئُ أَنَّ بَعْضَ عُلُومِهِ عَلَى الْإِجْمَالِ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍ وَلَا فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمِنَةِ كَانَ عَلَى خَطَئٍ. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس بات کی منافات نہیں رکھتی کہ آپ ایک علوم میں پہلے قانون دیتے ہیں, یا ایک معاشرہ ہے, کیبنٹ ایک قانون بناتی ہے, یا ایک علوم میں آپ اس میں قانون دیتے ہیں, 100 سال بعد 50 سال بعد اس کے قوانین چینج ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات اس سے کوئی منافات نہیں رکھتی. کیوں منافات نہیں رکھتی؟ کیونکہ جب آپ نے پہلے قانون دے ہوتے اس کے مطابق قط وہ تھا, پھر آپ کا قط تبدیل ہوتا ہے, پھر آپ دوسرے قانون دیتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے, لیکن پہلا قط رہتے ہوئے دوسرا قانون نہیں بنتا, اسی موقع پہ نہیں ہوتا. وَهَذَا الْكَلَامُ, یہ جو ہم نے ابھی تک جتنی بات کہی, لا ينافی, یہ منافات نہیں رکھتی. کس چیز سے؟ ان يحتمل الانسان, انسان کو احتمال ایجاد ہو جائے, او یخطع ان بعض علومه علی الاجمال, یا یقین ہو جائے, احتمال نہیں, یقین ہو جائے کہ بعض علوم, کوئی بھی علوم, ابھی نہیں کہہ رہے, مثلا کوئی بھی علوم مجمل, غیر المعین فی نوع خاص ولا فی زمن من الازمنۃ, انسان کو یقین ہو جائے کیا؟ کان علی خطا, کہ وہ خطا پہ تھا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فإنه بالنسبة إلى كل قطع فعلی بشخصه لا يتطرق إليه الاحتمال بخطئه. ہم جب کہہ رہے ہیں کہ احتمال خطا نہیں دے سکتا, یعنی اس وقت جب اس کو قطع فعلی ہو,
اس وقت نہیں دے سکتا. بعد میں جب اس کا یہ قط آہستہ آہستہ برطرف ہو جائے, ٹھیک ہے, مثلا آغا صاحب کا نکاح ہوا ہے تو انسان, آغا صاحب تو ایسے نہیں, لیکن انسان مثلا پہلے ایک خاتون سے بڑا پیار اور محبت سمجھتا ہے یہ میرے لیے جیے گی, میں اس کے لیے جیوں گا, یہ کرے گا یہ کرے گا, اس وقت جو ہے نا, اس وقت وہ احتمال خلاف نہیں دیتا. لیکن 10 سال بعد 20 سال بعد وہ دیکھتا ہے یہ تو یہ تو اس نے تو میری زندگی عذاب کر دی ہے جو میں سمجھ رہا تھا. اب یہ کیا دوسرا وہ یہ جب آتا ہے تو اس کا اس موقع پہ ٹوٹا, اب آ کے ٹوٹا ہے, یعنی اب آ کے کیا ہوا ہے, اب آ کے آپ کو پتہ چلا ہے, یعنی وہ قط پہلا والا ختم ہوا ہے تو یہ چیز ہوئی ہے. بات بدل گیا, احساس بدل گیا. واضح ہے واضح نہیں ہے. وَإِلَّا لَوِ اتَّفَقَ لَهُ ذَلِكَ لَنْسَلَكَ عَنْ كَوْنِهِ قَطْعًا جَازِمًا. اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے کہ اس کو فوراً دوسرا قط آ جائے, اس کا مطلب پہلا خط خود بخود کیا ہو گیا, زائل ہو گیا. نعم لو احتمل خطأ أحد علوم محصورة ومعينة في وقت واحدين. ہاں اگر اس کو احتمال ہو جائے, مثلا 4 علوم تھے اس کے پاس, ٹھیک ہے, 4 علم کلی تھے, اور اس کو یہ معلوم تھا ان 4 میں سے کوئی ایک غلط ہے. مثلا 4 کلیات کو اس نے کشف کیا ہے کہ ہر پانی 100 سینٹی گریڈ پر بوائل ہو جاتا ہے, ہر پانی 0 سینٹی گریڈ پر منجمد ہو جاتا ہے, ہر پانی لکوڈ ہوتا ہے, ہر پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. 4 کلی علم اس نے کشف کیے, اور اس کو یہ پتہ ہے ان 4 میں سے کوئی ایک غلط ہے, یہ معلوم ہے, لیکن کون سا 4 غلط ہے یہ نہیں معلوم. اس کا مطلب ہر 4 میں احتمال کی گنجائش ہے. قطع بے نفس ہی نہیں ہے, اس کو قطع بے نفس ہی نہیں ہے. نعم لو احتمل خطأ احد علوم محصورة, مثلا علوم محصورہ 4 علم ہے, اس میں اس کو معلوم ہے ایک خطا پر ہے, واوت فی تفسیر ہے, محصورۃ یعنی معینۃ, ایک ہی وقت میں 4 علم میں سے اس کو معلوم ہے ایک غلطی پر ہے. فإنه لا بد أن ينسلخ كلها عن كونها اعتقادا جازما. ہر 4 علوم میں سے ہر ایک 100% پہ نہیں کھڑا ہوا, کوئی بھی 100% پہ نہیں کھڑا, کیونکہ علم اس کو اجمالاً معلوم ہے کہ کوئی بھی یہ غلط ہو سکتا ہے. مثلا 5 گلاس ہے, اس کو یہ معلوم ہے کوئی ایک نجس ہے, تو اس کا مطلب سب پہ اس کو 100% یقین نہیں کہ نجس نہیں ہے, تو وہ قطع ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, مثلا ایک علوم میں آپ کہیں کہ یہ 4 علوم ہیں لیکن ایک غلط ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب کسی پہ بھی بے نفس ہی آپ کو قطع جازم نہیں ہے. واضح نہیں. فإن بقاء قطعه في جميعها وتترك احتمال خطأ واحد منها لا على التعین لا يجتمعان. اگر سب پہ قطع ہو جائے اور پھر احتمال خطا یہ نہیں ہو سکتا. ہاں سب پہ قطع ہو جائے لیکن یہ احتمال ہے کہ ان میں سے ایک غلط ہے یہ ہو, تو اس کا مطلب اس پہ قطع تھا ہی نہیں اس کو. چاروں کرتے بات واضح ہو رہی ہے. والخلاصۃ ان القطع يستحيل جعل الطریقیۃ له جعلا تقوینیا وتشریعیا. کوئی بھی جال, کسی بھی قسم کی جال قطع طریقی کو نہیں دی جا سکتی. ويستحيل نفی عنه مهما كان السبب الموجب له ولو كان من خفقان جنائن او مرور هوائن. کوئی بھی سبب و قطع کاغذ صاحب, چاہے آپ کے آگے سے پرندہ گزر جائے, چاہے بلی گزر جائے, چاہے آپ کو خواب میں آ جائے, کچھ بھی آ جائے, بالآخر اگر ایک شخص کو قطع حاصل ہو جائے تو وہ اس کو یعنی اس کے لیے طریق واضح ہو جاتی ہے, طریق روشن ہو جاتی ہے. تشریعی میں بھی کسی بھی قسم کی جال نہیں ہو سکتا, نہ جال تکوینی ہو سکتا ہے نہ جال تشریعی. مثلا نہ جال تکوینی وہ ہوتا ہے جس میں ارادہ انسان نہ ہو, جال تشریعی وہ ہوتا ہے جس میں ارادہ انسان ہو. مثلا ایک شخص کو قطع ہو گیا کہ نماز میرے لیے نماز واجب ہے, اب شارع تکویناً بھی اس سے اس قطع کو رہنے دے, اس طریق کو لے لے, یہ نہیں کر سکتا, تکویناً بھی نہیں کر سکتا. جیسے شارع کرے گا قطع کو رہنے دے گا, طریقیت کو لے لے گا, ویسے خود بخود کیا چلے جائے گا, قطع بھی چلے جائے گی. یعنی یہ ایسے جیسے زوجیت کو نکال لیں 2 کو رہنے دے, یہ نہیں ہو سکتا. جیسے زوجیت کو 2 سے نکالے گا دیگے 2 بھی خود بخود چلا جائے گا. ویسے جیسے ہم نے کیا مثال دی, جیسے آپ کی خانم بریانی سے چاول کو نکال دے گی تو دیگے بریانی چلی گئی. یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ وہ رہے چاول. کیا بات, سبحان اللہ.
اور تشریح میں کیا ہوگا؟ تشریح میں یعنی شارع قانون جعل نہیں کر سکتا کہ اے قاطع جو تمہیں قط ہے کہ نماز جمعہ تمہارے لیے واجب ہے یا نماز ظہر تمہارے لیے واجب ہے، وہ تمہارے لیے واجب نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا، حکم ہے، جعل نہیں کر سکتا، تشریح نہیں کر سکتا۔ یہ شہید صدر کا جو نظریہ ہے وہ کون سا؟ یہ قط کے بارے میں کہ قطع مولا جو ہے وہ انسان کے لیے حجت ہے اور وہ طریق الواقع نہ ہر قط۔ یہ بھی ابھی قطع مولائی کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ہم قطع مولائی کی بات ہو رہی ہے۔ تو تشریح میں تو جعل کر دیا نا شارع، کیسے؟ کہ شارع نے قط کو حجیت عطا کی، قط کو حجیت نہیں عطا کی، نہیں، شارع نے کہاں عطا کی؟ عقل نے دیکھا کہ شارع نے کہیں بھی عطا نہ، اگر شہید صدر کے مبنا کے مطابق، نہ کسی مبنا کے مطابق شارع نے نہیں عطا کی۔ اگر شارع عطا کر سکتا ہے تو شارع لے بھی سکتا ہے، پھر تو قط میں ذاتیت ہوئی نہیں، وہ ذاتیت نہ ہوئی، شارع لے بھی سکتے، جب لے سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب آپ کو قط ہے کہ شارع مجھ سے چاہتا ہے اور شارع آپ سے کہے نہیں میں تم سے نہیں چاہتا، وہ ذاتیت نہ ہوئی۔ تو اس کا مطلب پھر آپ وَعَلَيْهِ فَلَا يُعْقَلُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِأَسْبَابِ، اسباب قط میں تصرف نہیں کیا جا سکتا، یعنی اسباب قط میں تفکیک نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں کہا جا سکتا اگر اس طریقے سے قط ہے تو حجت ہے، اس طریقے سے قط ہے تو حجت نہیں ہے، نا، قاطع کی بنسبت یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تصرف تو کیا جا سکتا نا کہ وہ قط کو ہی ختم کر دے، یہ ہو سکتا ہے کہ شارع کہے کہ اس کے مقدمات کو خراب کرتا ہے، لیکن قط ہونے کے بعد مثلا ایک شخص کو قط ہے، دیکھیں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے، یہ ایک وہ بھی ہے چالشی مسئلہ بھی ہے، مثال کے طور پہ یہ جو تکفیری حضرات ہیں، فرض کریں اس کو قط ہے کہ اگر ایک شیعہ کو ہم مارتے ہیں تو ہمارے لیے جنت واجب ہو جاتی، ٹھیک ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ مارے گا، پکا مارے گا، اب یہ کیا، اسی لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں بدبخت، یہ جو تکفیری ہے کیا کرتے ہیں، یہ برین واش کرتے ہیں، یعنی بندوں کو قط پہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ اس قانون کو سمجھ گئے وہ کہ جب اس کو قط حاصل ہو جائے گا یہ خود بخود یہ کام کرے گا۔ اصلاً قط میں جو تحرک ہے، اصلاً قط کی 3 علامات شہید نے بیان کی، اس میں دوسری علامت تحرک ہے، جب آپ کو پیاس لگی ہے اور جب آپ کو قط، ولو یہ کہ کنواں نہیں ہے سامنے، لیکن میں اگر آپ کو یقین دلا دوں کہ دیکھو وہاں پر کنواں ہے، اگرچہ وہاں کنواں نہیں ہے، گہرائی ہے، لیکن اگر میں آپ کو کسی طریقے سے یقین دلا دوں کہ وہاں پر کنواں ہے تو آپ خود بخود حرکت کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ قط انسانی بھی ہے اور ساتھ میں آپ کی وہ بھی کہ انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر انسان کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو اس پہ لگا دیا کہ جنت اس راستے پر ہے، قط ہو گیا ان کو، اب وہ اس راستے پہ خود بخود چل رہے، اب یہ اس کے لیے مؤثر ہو سکے، معذور ہے ابھی، یعنی وہ دیکھیں ان علینا للہدی، پروردگار فرماتا ہے ہدایت کی ذمہ داری ہماری، اس نے کہیں نہ کہیں غلطی کی ہے، مقدمے میں غلطی کی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی کی، شارع نے منع کیا تھا اس شخص کی بات نہیں ماننا، پھر بھی اس نے اس کی بات مانی، کہیں نہ کہیں اس نے غلطی کی، وہاں اس کی پکڑائی ہوگی کہ یہاں تم نے کیوں کوتاہی کی، مثلا تمہیں نہیں کہا گیا تھا کہ بلی آگے سے نکل جائے تو تمہارے لیے کوئی حجت شرعی نہیں ہوتی، لیکن اگر فرض کریں بلی آگے سے نکل جائے اور مجھے یقین ہو جائے کہ شارع مجھ سے چاہتا ہے، اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب تو مجھے یقین ہو گیا، ایسا ہی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں دیکھو شارع نے منع کیا تھا بلی آگے سے نکل جائے تو تمہیں بات نہیں مانی، تو در حقیقت آپ کیا کر رہے ہوتے، میرے یقین کو خراب کر رہے ہوتے، لیکن یقین ہوتے ہوئے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اصل 100% ہے نا، آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، میرے قط کو خراب کرنے کی باتیں کرتے ہیں، نہیں یہ وہ جگہ نہیں جہاں پہ ہاں قط کو خراب کیا گیا ان کے، بس اسباب قط میں تشکیک اور تفکیک نہیں کی جا سکتی، 4 یہاں پہ وہ ہیں نظریات ہیں جنہوں نے اسباب قط میں تفکیک کی، جیسے کہ اخبارین نے وہ قط جو عقل کے ذریعے سے حاصل ہو اس کی تفکیک کر دی، کما نصب ذلک الی بعض الاخبارین من حکمہم، یعنی حکمہم مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے آگا صاحب، فاعل کی طرف ہے، کون ہے فاعل؟ نہیں، اخبارین فاعل ہے، آپ اخبارین ہیں، کما نصب ذلک الی بعض الاخبارین، من بیان کر رہا ہے، کیا نسبت ہے، من حکمہم، کہ ان اخبارین نے حکم کیا، کس چیز کا آگا صاحب، بعدم، با کون سا با ہو جائے گا، تفسیریہ کیوں، تعدیہ ہو جائے گا نا، حکم کے لیے مفعول آ رہا ہے، بعدم جواز الاخذ بالقط، اس چیز کا حکم کیا ہے
کہ جائز نہیں ہے آپ اپنے قط کو عکس کریں. کب؟ اذا کان سببہ، جب سبب کس کا سبب ہو؟ ضمیر پلٹا ہے میرے ساتھ. اذا کان ضمیر سبب القط من مقدمات عقلیت، اگر عقلی مقدمے سے قط حاصل ہو رہا ہے تو یہ قط آپ کے لیے حجت نہیں ہے. یعنی یہ قط ہے اور طریق نہیں ہے. یہ قط ہے اور طریق نہیں ہے. انہوں نے تفکیک کر دی قط میں اور طریق میں، جبکہ ہم نے ابھی ثابت کیا کہ قط اور طریق میں تفکیک نہیں ہو سکتی. مثلا یہ حتیٰ کہ مثلا ایک حضرت آدم کے زمانے میں بریانی کو بریانی وہی ہو گیا، اصل تفکیک نہیں ہو سکتی. عین ذات صادقانہ ہی چاول ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ تکوینی طور پر قط یعنی طریقیت. ہاں اگر طریقیت کو جعل کیا گیا تھا نا شارع کی طرف سے، جعل کیا جاتا جیسے امارات اور ظن میں کیا جاتا ہے، تو سلب بھی ممکن تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ بعض جگہ کیا جائے بعض جگہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن جب ایک چیز کو عطا اس کی ذات و ذاتیات یا لوازم ذات ہے تو پھر اس میں تفکیک زمانی نہیں ہے، تفکیک مکانی نہیں ہے، تفکیک اشخاص نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا بعض انسان ناطق اور بعض انسان ناطق نہ ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے بعض انسان عالم ہو بعض انسان عالم نہ ہو، کیونکہ علم پروردگار نے انسان کو عطا کیا، عارض ہوا ہے بات. یہ ہو سکتا ہے بعض انسان غریب ہو بعض انسان امیر ہو بعض انسان امیر نہ ہو، کیونکہ امیر ہونا عطا ہے پروردگار ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا بعض انسان ناطق اور بعض انسان ناطق نہ ہو، کیونکہ ناطق اور انسان میں جعل تعلیفی نہیں ہے بلکہ جعل بسیط ہے. یا یہ ہو سکتا ہے یا انسان ہو یا انسان نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے. واضح ہو رہی بات یا واضح نہیں ہو رہی؟ اگر آگا مظفر کی یا تو اگر آپ کو اخباریون کی بات ماننی ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ قط اور طریقیت میں کیا ہے؟ فرق ہے، جدا ہو سکتے ہیں. اگر ایک جگہ بھی ایک ارب جگہوں میں سے ایک جگہ بھی اگر آپ نے یہ چیز کو توڑ دیا تو قاعدہ کلیہ ٹوٹ گیا آپ کا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذا جعل احتمال، اگر احتمال ایک آگے ایک قاعدے میں تو دیکھیے قاعدہ ٹوٹ گیا آپ کا. وقت اشرنا الى ذلك في الجزء الثاني وكذلك لا يمكن التصرف فيه من جهة الاشخاص. اشخاص میں بھی آپ تصرف نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے قطع کا قط حجت نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. جیسے آپ کہتے ہیں کثیر الشک کا شک کیا ہے؟ شک نہیں ہے. ایسے آپ نہیں کہہ سکتے قطع کا قط نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. بالآخر ایک شخص جس کو بہت جلدی قط ہو جاتا ہے، سامنے سے مرغا چلے جائے قط ہو جاتا ہے، مرغی چلے جائے قط ہو جائے، بلی چلے جائے قط ہو جائے، لیکن بالآخر قط ہو گئے تو دیکھیے اس کی طریقیت اس کے لیے روشن ہو گئی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ تم قطع ہو تو تمہارا قط جو ہے نا طریق نہیں ہے، تمہارا قط طریق الواقع نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ قط اور طریقت یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جو بریانی بناؤ، یہ نہیں ہو سکتا. آگا صاحب واضح ہو رہی بات یا نہیں ہو رہی؟ بہت کھاتا ہے ایسے تو بنا رہے بار. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کبھی کھلائیں ہمیں. صبح کو بریانی صبح کے بعد دوپہر بھی آتی ہے، رات بھی آتی ہے. حلوہ پوری کی چلیں حلوہ پوری آپ کھلا دیں. حلوہ ہو تیل نہ ہو. جی پاکستان تیل اوپر گیلا نہ ہو. چلیں حلوہ کی بات ہے، صبح نہ کریں. آگا صاحب وَكَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ تَصَرُّفُ فِي مِنْ جَهَةِ الْأَشْخَاصِ بِأَنْ يُعْتَبَرَ قَطْعُ شَخْصٍ وَلَا يُعْتَبَرَ قَطْعُ آخَرَ. ایک شخص کے قط کو مانے کو نہیں مانے. كما قيل بعدم الاعتبار بقطع قطع. ایک بار ایک شخص پڑھ رہا تھا، اس نے کیا پڑھا اس کو؟ ہاں تو اس کو دیکھ کے ہی قیاساً علی کثیر الشک، اس کو قیاس کیا گیا کس پر؟ کثیر الشک پہ. کثیر الشک کا شک نہیں ہے، اس لیے قطع کا بھی قط نہیں ہے. الذی حکم شرعا بعدم الاعتبار بالشک فی ترتب احکام الشک. وکذلک لا یمکن التصرف فی من جہت الازمنہ. زمان میں بھی آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس زمانے میں اس زمانے میں نہیں ہے. نہ یہ کہہ سکتے کہ حکم کا جو قط ہے وہ حجت نہیں ہے، لیکن موضوع متعلق کا قط حجت ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، یہاں حکم کیا ہے؟ نہیں حکم کیا ہے؟ وجوب. ٹھیک ہے، موضوع کیا ہے؟ نماز. یہاں چلیں متعلق اور موضوع ایک ہی، یوں کر لیں شرب الخمر حرام. یہاں حکم کیا ہے؟ حرمت ہے. موضوع کیا ہے؟ شراب. موضوع شراب ہے. متعلق حکم کیا ہے؟ پینا شرب. ہاں متعلق ہے. پس یہاں متعلق اور موضوع الگ الگ ہے. بعض اوقات متعلق اور موضوع ایک ہوتے ہیں، بعض اوقات متعلق اور موضوع الگ الگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں متعلق اور موضوع میں آپ کے لیے حجت ہے لیکن حکم میں آپ کے لیے حجت نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے.
بأن يفرق في اعتباره بينما إذا كان متعلقه الحكم، اگر متعلق قط حکم ہو فلا يعتبر، بس معتبر نہیں. وبينما إذا كان متعلقه أو موضوع الحكم أو متعلقه، یا اگر قط کا تعلق موضوع حکم سے ہو یا متعلق حکم سے ہو فیعتبر. فإن القط في كل ذلك طریقیۃ ذاتیۃ غیر قابلۃ للتصرف فيها بوجہ من الوجوہ. جب ایک چیز ذاتی ہے، جب عدد دو زوجیت اس کا لازم ہے، تو حضرت آدم کے زمانے میں عدد دو ہو، حضرت خاتم کے زمانے میں، حضرت قائم کے زمانے میں، دیکھیے عدد دو کا زوج اس کا سلک نہیں ہو سکتا. آقا مظفر کہتے ہیں ایک قانون یاد رکھو، ان چاروں نظریات کو کیا کرو، خراب کرو. وغیر قابلۃ لتعلق الجعل بها نفیا بھی نہیں کر سکتے، اثباتا بھی نہیں کر سکتے. وانما الذی سے وہ یمکن ان یقع فی الباب ہے، کیا کر سکتے ہیں، ہوا ان یلفت نظر الخاطی، خاطی کی نظر کو متوجہ کروا سکتے ہیں. کس کی طرف؟ اس کے خط کے مقدمات کی طرف. قد غلط ہے، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اپنے قد سے، کیونکہ نفس انسانی جس طرح اوپر جا سکتا ہے اس طرح نیچے بھی آ سکتا ہے. امام سے روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام سے روایت ہے، الایمان ثابت فی القلب والیقین خطرات. ایمان تو رہ جاتا ہے لیکن یقین کو خطرات ہوتے ہیں. فإنه یمر بالقلب کأنه زبر حدید. جب یقین انسان کے دل سے گزر رہا ہوتا ہے تو انسان اس کا دل ایک لوہا بن جاتا ہے، اور جب یقین انسان کے دل میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور جب نکل رہا ہوتا ہے فإنه خرقۃ بالیہ، تو اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک بوسیدہ لباس ہو، جہاں سے پکڑو وہاں سے پٹ جاتا. تو یہ ہمیشہ رہتا ہے. مثلا ایک شخص ابھی قبرستان سے آیا، وہ کہتا ہے میں کبھی گناہ نہیں کروں، اگلے دن وہ آپ کو وہ شراب پیتا ہوا ملتا ہے. کیوں؟ جس وقت وہ قبرستان میں تھا اس کی قلب کی حالت اور تھی، اگلے دن وہ کسی دوست سے ملا، اس کی قلب کی حالت اور ہو گئی. تو یہ تو مسئلہ ہے، نفس انسانی بالا آتا ہے پائن آتا ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کے مقدمات کی طرف توجہ کروا سکتے. فائدہ تنبع الی الخلل فی سبب قطعہ، جب وہ متنبع ہو جائے گا کہ اس کا سبب قطع صحیح نہیں تھا، فلا محلۃ ان القطع سیستبدل اما الی احتمال الخلاف، یا تو نیچے آ جائے گا زن کی طرف، اور الی القطع بالخلاف، یا 100% دوسرا قطع اس پہ آ جائے گا. ولا زیر فی ذلک، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو کہہ چکے کیونکہ ایک وقت میں دو نہیں ہوئے، دو علیحدہ. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین.